ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا عظیم فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پرفتن دور میں اپنے شیخ کی صحبت میں آنے کی توفیق عطا فرما دی. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی کو جنگل میں ایک تھیلی ملی جس میں کافی سارے پتھر بھرے ہوئے تھے. تھیلی انہوں نے اٹھا لی اور راستے پہ جا رہا ہے اور ایک ایک پتھر جو ہے وہ ساتھ پھینکتا جا رہا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک پتھر بچی. راستے میں اس کو ایک گوہر شناس ملا. انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ پتھر مجھ پہ بھیج دو. تو آگے سے وہ آدمی ہنسنے لگا یہ تاثر دیتے ہوئے کہ بھائی پتھر بھی کوئی خریدنے کی چیز ہے. بہرحال جب گوہر شناس نے اس کی قیمت لگائی تب یہ آدمی رو پڑا, چلانے لگا. گوہر شناس کہنے لگے بھائی کیا وجہ ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آگے سے وہ بندہ کہنے لگے کہ آپ نے اس ایک پتھر کی قیمت اتنی لگا دی جبکہ میرے پاس پوری تیلی ان پتھروں کی بھری ہوئی تھی جن کو میں ضائع کر بیٹھا. امام غزالی رحمہ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ لمحات اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا فرمائے یہ نہایت ہی قیمتی ہیں, لیکن جب محشر کا دن ہوگا تو پھر ہم ہر ایک جو ہے ایک ایک لمحے پہ افسوس کریں گے, لیکن پھر وہ افسوس کام نہیں آئے گا. اس لیے ہمارے حضرت جی نے ہم پہ شفقت فرماتے ہوئے یہ ان کا احسان عظیم ہے. تو جس طرح ہر جگہ کی اور ہر مقام کی کچھ آداب ہوتے ہیں, اگر ہم ان آداب کو ملحوظ نظر رکھیں تو انشاءاللہ العزیز وہ جو فوائد جو برکات ہم اپنے اکابرین سے سنتے آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز وہی فیوزات ہمارے حضرت جی کی برکت سے ہم کو بھی میسر ہوں گی. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ سب سے پہلے یہ کہ سالک کو چاہیے کہ لوگوں کی صحبت اور دنیاوی تعلقات سے علیحدہ ہو جائے اور اخلاص کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہو جائے. اس کا مطلب رہبانیت نہیں بلکہ دست بکار و دل بیار ہے. آگے فرمایا سالک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عام لوگوں کی محفلوں سے دور رکھے. یہ نیت کرے کہ میں لوگوں کو اپنی برائی اور اظہار ثانی سے بچاتا ہوں. ہرگز یہ نہ سوچے کہ میں اچھا ہوں اور لوگ برے ہیں.
اگر ہم ایسا سوچیں گے تو مردود ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ سلوک سے رضا الہی ہم حاصل کر لیں، ہماری نیت یہی ہو۔ اگر شیخ اور مقتدا بننے کی نیت ہوگی تو یہ شرک کا مرتکب ہوگا اور تباہ ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر آگے فرمایا سالک اگر کسی منزل میں جلدی کامیاب نہ ہو تو دل تنگ نہ کرے، صبر اور مسکینی کو اپنائے۔ اس لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ پھر فرمایا کہ سالک کے پاس اپنی حاجات سے زیادہ جو مال ہو تو اسے فقراء غرباء میں تقسیم کرے تاکہ آخرت کا ذریعہ بنے، آخرت کا ذخیرہ بنے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ لذیذ طعام، لذیذ مشروبات، لہو و لعب، ان چیزوں کو ترک کر دیں اور ذکر کی لذت حاصل کرنے کا ہم طالب بنیں۔ فرمایا کہ سالک اپنی خوشحالی پر خوش ہو کر اترائی نہیں، اور تنگ حالی سے تنگ ہو کر گھبرائے نہیں، بلکہ تقسیم الہی پر راضی رہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ سالک کو چاہیے کہ اپنے اسلاف کو بھی کم نظری اور حقارت سے نہ دیکھیں، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں فرماتا، تو حدیث پاک میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین، اپنے بڑوں کو حقارت کی نگاہ سے ہرگز خیال بھی دل میں نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ سالک جو ہے اپنے آپ کو موسیقی اور دیگر جو ایسے آلات ہیں ان سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، اور اس کی جگہ قرآن مجید کی لذت پانے کا متمنی رہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی عاشق قرآن بنا دے۔ سالک کو چاہیے کہ لوگوں کی تعریف کرنے اور نیک کہنے سے مغرور نہ ہو، بلکہ اسے آزمائش سمجھے ہم، کیونکہ لوگوں کی تعریف سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ کرا کوٹا کون ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اخلاص والی نعمت عطا فرمائے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پھر فرمایا کہ سالک اپنے آپ کو تمام مخلوق سے کم تر اور حقیر سمجھے، کیونکہ مخلوق کی باطنی خوبیوں سے یہ آگاہ نہیں۔ جس طرح حکیم الامت صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو باعتبار معال ایک غیر مسلم سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، کیونکہ آخری خاتمے کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بسا اوقات انسان نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اور جنت کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔
اور تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو تکبر کی وجہ سے انسان جو ہے ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ جس طرح ابلیس سردار تھا فرشتوں کا، لیکن تکبر کیا، تکبر کی بنا پر اللہ پاک نے اس کو اسفل السافلین بنا دیا۔ پھر چاہیے کہ سالک اگر کوئی ناشائستہ کام کر بیٹھے تو اپنے نفس کو سزا دیں۔ مثلا ہم مرغوبات کو روک لیں اور اپنے نفس کو مجاہدے میں ڈال لیں۔ بڑے حضرت جی کا بیان میں فرما رہے تھے کہ ان کے والد محترم رحمہ اللہ کہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ کھانے پہ بیٹھ جاتا تھا تو حضرت جی کھانے میں وہ سالن میں پانی ملا لیتے۔ میں پوچھتا ابا جی یہ سالن تھوڑا ہے؟ فرمایا نہیں بیٹا تھوڑا نہیں ہے، آپ کھائیں۔ تو اسی طرح ہمارے اکابرین کو اللہ پاک نے جو مقام مرتبہ عطا فرمایا، انہوں نے نفس کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کیا۔ پھر فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ زمانے کے احوال، دنیا کی باتوں کو جاننے کے لیے جو ہے اخبار بینی اور میڈیا وغیرہ ان سے پرہیز کرے۔ اس سے دل میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور قلب کی جو توجہ اور مقصود اصلی ہے، مقصود اصلی سے یہ توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور سالک کو چاہیے کہ عاجزی اور خواری میں اپنی عزت جانے اور ظاہر کی بربادی میں اپنے باطن کی آبادی سمجھے۔ جس طرح آج لوگ ان سفید پوشوں کو ہر طرف سے طعنے دیے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ یہی طعنے دراصل جو ہے وہ باطن کی آبادی ہے۔ تو ہمیں کسی کی باتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی کی لام تان سے جو ہے وہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر سالک پر کوئی ظلم کرے تو یہ بدلہ لینے کا خواہاں نہ ہو، بلکہ معاملہ اللہ کے حوالہ کر دے، اللہ کے سپرد کر دے اور صبر کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کفار سے پتھر کھا کر بھی ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھائے اور جب نیند آئے تب سوئے۔ عادتاً کھانے اور سونے سے پرہیز کرے۔ سالک کو چاہیے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرے اور نفس کے حیلوں میں نہ آئے۔ ہمارے حضرت جی بار بار ہمیں یہ تلقین و ترغیب فرماتے رہتے ہیں کہ اس راستے میں سالک کی سستی کے علاوہ اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ میری یہ سستی دور فرمائے۔ سالک کو چاہیے کہ اپنی عبادت اور نیکی کی تعریف نہ کرے، بلکہ دل میں پسندیدگی کا خیال بھی نہ آنے دے۔ اور سالک کو چاہیے کہ کرامات کا طالب نہ ہو۔ اگر کرامات سرزد بھی ہو جائیں تو اسے اپنے عیوب کی مانند
چھپائے اور اپنا امتحان سمجھے۔ جس طرح ہمارے حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نیک اعمال کرتے تھے اور ان نیک اعمالوں کو چھپاتے تھے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی بدعملیوں کو چھپاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی خواب وغیرہ نظر آ جائے تو پھر ہم حضرت جی سے بیان کرنے میں جو ہے وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ اہل دنیا سے ہرگز میل جول نہ رکھے، فقراء کی صحبت اختیار کرے۔ یعنی ہمارے دل میں طمع، لالچ، حرص یہ بالکل نہ ہو۔ ہماری نظر جب اللہ پہ ہوگی تو انشاءاللہ العزیز کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ سالک کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے، اس سے دنیا سے بے تعلقی پیدا ہوتی ہے۔ کم از کم دن میں حضرات فرماتے ہیں کہ ہم روز 20 سے 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت اس کا ورد کریں۔ سالک کو چاہیے کہ ضروریات دین کا علم لازماً حاصل کرے اور بے علم اور جاہلوں سے دور رہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ۔ پھر فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ سوائے اپنی زوجہ کے کسی کو بھی شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کیونکہ یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جہاں بھی یہ لگ جاتا ہے تو اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ تو بد نظری سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ سالک کو چاہیے کہ اپنے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور ہمیں چاہیے کہ رزق حلال اور صدق مقال کو اپنے فرائض میں سے جانیں، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں جائے تو اس کی وجہ سے عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے اکابرین حضرت جی بار بار فرماتے ہیں، ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، خاص کر کے بازاری چیزیں ہم ان سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ بسا اوقات بازاری چیز بندہ کھا لیتا ہے تو وہ کیفیات بندے کی جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رزق حلال اور صدق مقال کو راہ سلوک میں یہ بہت بڑا دخل ہے۔ رزق حلال سے علم اور حکمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور رزق حلال سے عشق اور رقت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ تو ہم خاص کر کے اس فتنے کے دور میں رزق حلال کا طالب بنیں اور رزق حرام سے اپنے آپ کو جتنے بھی حرام ذرائع ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سالک کو چاہیے کہ اپنی تنگدستی اور تکلیف کو حتی الوسع کسی پر ظاہر نہ کرے، اگرچہ مخلص دوست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں گلہ اور شکوہ ہے رب العالمین سے۔ بلکہ ہم اس طرف دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ کروڑہا نعمتوں کی جو بارش برسائی ہے، ہمارا اس طرف نظر جائے
جس طرح ہمارے بڑے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بندے کی جوتی کہیں گم ہو گئی، وہ مسجد آ رہا ہے تو دھوپ ہے، کھڑکتی دھوپ، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میرے پاس جوتی بھی نہیں اور میں تیرا فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں مسجد۔ سامنے سے ایک بندے ان کو نظر آئے جن کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ تب ان کو خیال آیا یا اللہ میری توبہ کہ آپ نے تو مجھے تندرست اور صحت والی ٹانگیں عطا فرمائی۔ سالک کو چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے اور منافقت سے دور رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں اللہ کا دوست اور باطن میں دشمن ہو۔ اس طرح ہمارے حضرت جی اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ ہم بیڑیے بنے ہوتے ہیں، ہمارے باہر کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اندرونی حالات گھر میں جو ہے وہ ہم درندے ہوئے کرتے ہیں۔ تو منافقت سے اور دو رنگی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آخری ادب یہ ہے کہ سالک کو چاہیے کہ اپنی خوبیوں اور دوسری کی خامیوں پر نظر نہ رکھے، کیونکہ ہمیں کیا پتہ شاید اس بندے نے اللہ کے ہاں ایسی توبہ کی ہو اور ہم خواہ اس کی عیبوں پہ نظر رکھیں۔ فرمایا گیا کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اور پھر کوئی بندہ اس کو طعنہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتے جب تک اس کو اس برائی میں مبتلا نہ کر دے۔ تو کیا فائدہ کہ ہم دوسروں کی برائی بیان کر کے ہماری تو وہ اچھائی نہیں بن سکتی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو اپنے عیوب نظر آنے لگتے ہیں، اور جس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو دوسروں کے عیوب نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔